عمارہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم خاتون تھیں۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس وقت عمارہ رضی اللہ عنہ بھی قریب ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے ابن کمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کمہ نے ذرا بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کمہ نے گھوم کر عمارہ رضی اللہ عنہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑیں۔ ابن کمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخو پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی صحیح سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی، اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا، اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بلائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمہ میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلا نے مجاع سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاع نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، بس پائی نہیں، سب باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خامند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم، میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟
لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاق کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے۔ خیمے کے اندر سے مجاق کی آواز آئی، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ چل مجاق۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسیلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسیلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش، پھر کیا ہوگا؟ مجاع نے پوچھا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ وہ ولید کے بیٹے مجاع بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شوکدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاع؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی تھی۔ مجاع نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاع۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسیلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاع بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے دو محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ دو محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمہ تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاع نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاع نے کہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسیلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسیلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسیلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کرہائیت ہے، یہی ہے۔ مجاع نے کہا، یہ مسیلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا ابن ولید۔ مجاع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ مجاع نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے بھرے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجاع نے کہا،
میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ عنہ خوب سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورہ اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاع بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاع بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور یہ شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجاع نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بحال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا؟ ہاں ابن عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، مجھے تجھ پر اعتماد ہے کہ میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں، جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ مجاع نے کہا،